السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع حج کے واجبات اور سنتیں ہیں، لیکن اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے تلبیہ کے الفاظ سیکھ لیے جائیں تو بہتر ہے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ کیونکہ یہ صرف جاننے سے کہ تلبیہ پڑھنا ہے اس سے کام نہیں چلے گا کہ تلبیہ کے الفاظ بھی سیکھے جائیں اور اس کا معنی اور مطالب بھی سیکھے جائیں۔ تلبیہ کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے: حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیرے ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کہنے کی فضیلت ابن ماجہ میں اس طرح آئی ہے۔ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں زمین کے آخری کناروں تک تمام پتھر، درخت اور کنکر بھی لبیک پکارتے ہیں۔ حج کے 6 واجبات ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، نمبر 3 رمی جمرات یعنی کنکریاں مارنا، نمبر 4 حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کا دم شکر دینا، نمبر 5 سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، نمبر 6 آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کے لیے طواف وداع کرنا۔ حج کی چند سنتیں ہیں۔ نمبر 1 طواف قدوم، نمبر 2 واجب اور فرض طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا یعنی سینہ تان کر چلنا، نمبر 3 سعی کے دوران سبز بتیوں کے درمیان مردوں کے لیے قدرے دوڑ کر چلنا، نمبر 4 ایام قربانی میں 1 رات منا میں قیام کرنا، نمبر 5 9ویں ذی الحجہ کے دن سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات جانا۔ آج کل تکلیف سے بچنے کے لیے حکومت سعودیہ کی ہدایات کے مطابق جلدی روانہ کیا جاتا ہے، جس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ حرج نہیں۔ نمبر 6 مزدلفہ میں رات گزارنا، نمبر 7 10ویں ذی الحجہ کے سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہونا، نمبر 3 تینوں جمرات میں کنکریاں مارنے کے لیے ترتیب قائم رکھنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دین کے علم کا ایک باب سیکھا جائے اسے 1000 رکعت نماز نفل سے زیادہ کا ثواب ملتا ہے۔ تو حج کے مسائل وہ لوگ جو حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ سیکھیں، جو نہیں جا رہے ان کا بھی سیکھنا خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا انعام ہے۔ گزارش ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور انہیں بھی دین کا علم سیکھنے کے لیے اور دین کا علم سیکھنے کے لیے دوسروں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔